اس بندے مومن کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور وہ بھی اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ ملک الموت کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاک نفس، اے محترم اور معزز اور اے مقدس روح، اب تو اس بندے مومن کے جسم سے نکل اور اپنے رب کی مغفرت اور اپنے مالک کی خوشی کی طرف سفر کر۔ قال فتخرج فتسیل کما تسیل القطرۃ من فیء السقاء، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس بندے مومن سے روح اس طرح نکلتی ہے، اللہ اکبر، بندے مومن جب ہوتا ہے اس کے جسم سے روح اس طرح نکلتی ہے جیسے سراہی جب ختم ہوتی ہے تو آخری قطرہ سراہی سے گرتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، اس طرح سے آخری قطرے کی طرح جسے سراہی سے قطرے ٹپکتے ہیں، اسی طرح اس کے جسم سے روح نکلتی ہے، اور پھر ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا ہے، پلک جھپکنے سے بھی کم مدت میں وہ فرشتے اس روح کو لیتے ہیں اور اس جنت کے جو خوشبوؤں میں ڈوبا ہوا کفن ہوتا ہے فوری طور پر اس کے اندر اس روح کو لپیٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس روح کو لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، اور جب وہ آسمانوں سے گزرتے ہیں فرشتوں کی جماعت سے تو وہ فرشتے کہتے ہیں ما ھذا الروح الطیب، ذرا مجھے بتاؤ، ہمیں خبر دو یہ مقدس روح کون سی ہے؟ فیقولون، تو وہ فرشتے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے جس کی روح اتنی خوشبودار ہے، اس کا بڑا اچھا نام لیتے ہیں جو دنیا کے اندر اس نے اچھا نام رکھا ہوا تھا، فرشتے کہتے ہیں اس کی خوشبو سے تو پورا آسمان مہک اٹھا ہے، اللہ اکبر۔ مومنوں، مومن بنو مومن، دیکھو مومن جو ہوتا ہے نا اللہ کی قسم وہ دنیا میں بھی باعزت ہوتا ہے، اور یاد رکھو غریب ہونا یہ ذلت کی نشانی نہیں ہے، کتنے مالدار ہیں لیکن عزت نہیں ہے ان کے پاس، کتنے غریب ہیں لیکن اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی ہے، تو یہ نہ سوچو کہ مال و دولت سے عزتیں حاصل ہوتی ہیں، بڑے مال و دولت والے ہیں لیکن ان کا ماحول اور معاشرے میں کوئی ان کی عزت نہیں ہے، لیکن کتنے غریب لوگ ہیں لیکن اللہ نے انہیں عزت سے نوازا ہے، اللہ انہیں عزت عطا فرماتا ہے، جو دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت، اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں فرشتے آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اس طرح سے ساتوں آسمانوں سے وہ لوگ گزرتے ہیں اور پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں وہ فرشتے، تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اکتبوا کتاب عبدی فی علیین وعیدوہ الی الارض فی جسدہ، اے میرے فرشتوں اس میرے بندے کا نام علیین جو ہمارے مقرب بندے ہیں ان بندوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دو، اور اس روح کو زمین کی طرف پلٹا دو، اس روح کو زمین کی طرف پلٹا دو۔ فیاتیہ ملکان، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دو فرشتے آتے ہیں فیجلسانہ، اور اس کو اٹھاتے ہیں، روح لوٹ آتی ہے قبر میں، یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھو، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہی ہماری دلیل ہے عذاب قبر کی حقیقت، اور اس تعلق سے میں پوری تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھوں گا انشاءاللہ تبارک تعالی۔ پھر فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، کہتے من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فیقولان، پھر وہ دونوں فرشتے ہیں کہ ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے۔ تو پھر وہ دونوں کہتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تم میں جو آدمی بھیجا گیا تھا، جو انسان بھیجا گیا تھا، جو ذات بھیجی گئی تھی اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ دونوں کہتے ہیں ما یدریک، بتاؤ یہ بات تمہیں معلوم کہاں سے ہوئی کہ تمہارا دین اسلام ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ بات تم کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ اللہ اکبر، جواب سنو۔ فیقول، تو وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ وآمنت به وصدقته، میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ کی کتاب قرآن میں پڑھا ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے اور دیکھ کر کے پڑھا ہے، اس کے اوپر ایمان لایا ہے اور اس کی تصدیق کی ہے، میں نے قرآن میں یہ تمام سب چیزیں لکھی ہوئی تھیں، ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ فینادی مناد من السماء، دیکھو کتنا سہل ہے یہ،
قبر کے اندر سوال ہے. یہ ایسا ایگزامینیشن ہال ہے جس کے پیپرز بھی آؤٹ ہیں, سوال بھی آؤٹ ہے, اس کا جواب بھی آؤٹ ہے. لیکن یاد رکھو, دنیا میں رٹتے رہو رٹتے رہو رٹتے رہو محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ, لیکن اگر دل مومن نہیں ہے, نفاق ہے, دلوں کے اندر کجی ہے, ایمان صحیح نہیں ہے, تو یہی کلمہ زبان سے کل میں قبر کے اندر نہیں نکلنے والا ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو, یہ 3 سوالات کتنے ہلکے پھلکے ہیں. ہمارے دنیا کے اندر ایک مسلمان بننے کے لیے آدمی نے کیا کیا جھمیلے رکھے ہوئے ہیں. یہ بھی بنو, یہ بھی بنو, یہ بھی کرو, وہ بھی کرو. جب تک یہ نہیں ہوگے, جب تک یہ نہیں کرو گے, جب تک یہ دیکھیں آپ آسان لفظوں میں اللہ رب العزت کے فرشتوں نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے, تمہارا دین کیا ہے, اور تمہارا ایمان کیا ہے, اور تم جو ہے اس نبی کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے, اور تمہارا رب یعنی ایمان اور عقیدے کے بارے میں تم سے سوال کیا جا رہا ہے. نہ نماز پوچھی جا رہی ہے, نہ روزہ پوچھا جا رہا ہے, نہ حج پوچھا جا رہا ہے, نہ زکوٰۃ, صحیح نہیں ہے. یہ تمام سب اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے. پہلے سب سے پہلی منزل میں تم سے جو ایگزام, تمہاری جو آزمائش کی جا رہی ہے, تمہارے ایمان اور عقیدے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اے مسلمانوں, پہلے ایمان اور عقیدے کی خیر مناؤ, پہلے ایمان اور عقیدے کو صحیح کرو, ایمان اور عقیدے کو درست کرو. نماز, روزے, حج, زکوٰۃ یہ بعد کی بات ہے, پہلے ایمان درست کرو. جب تمہارے ایمان درست ہوں گے, اس کے بعد اپنے اعمال کو دیکھو کہ کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عمل کرنے کا طریقہ بتلایا ہے, اس طرح سے عمل کرو. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر نہ کوئی کسی کا مذہب پوچھا جائے گا, نہ کوئی کسی کا سلسلہ پوچھا جائے گا کہ تم قادری تھے, کہ نقشبندی تھے, کہ سہروردی تھے, کہ مالکی تھے, کہ شافعی تھے, کہ حنبلی تھے, کہ فلانے شہر کے ماننے والے تھے, فلانے. کچھ نہیں پوچھا جائے گا تم سے. تم سے 3 سوالات کیے جائیں گے. رب کے بارے میں پوچھا جائے گا, وہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں وہ پوچھا جائے گا, اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا. بس اس کے علاوہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا. اس لیے ہوش کے ناخن لو اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو. ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے فرشتے پھر جب یہ جواب سنتے ہیں تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ فَيُنَادِ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ, آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے. أَن قَدْ صَدَّقَ عَبْدِي فَافْرِشُوهُ, ندا دینے والا کہتا ہے میرے بندے نے صحیح بات کہی ہے, اب اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو. اللہ اکبر, جنت کی قالینیں بچھا دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ, اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دو. پھر اس کے بعد میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جنت کے بسترے بچھا دیے جاتے ہیں. پھر اس کی پاک روح فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطَيِّبِهَا, پھر جنت کی خوشبوئیں, جنت کی ہوائیں اسے ملتی ہیں, اور پھر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے. قبر کشادہ کر دی جاتی ہے. کتنی کشادہ؟ 2 میٹر, 10 میٹر, 50 میٹر؟ نہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مدہ بصر ہی, تا حد نظر, جہاں تک اس بندے کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے. اللہ اکبر. قال وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ, اس کے بعد میں پھر ایک حسین اور جمیل اور خوبصورت سا آدمی اس کے پاس آتا ہے, اچھا کپڑا پہنے ہوئے, اچھی خوشبو لگائے ہوئے, اور پھر وہ کہتا ہے اے بندے خدا, تجھے ہم خوشخبری سنانے آئے ہیں. تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج یہ دولت عطا فرمائی ہے, یہ اپنی نعمت عطا فرمائی ہے. تو خوش ہو جا کہ آج اب تو اچھا ہی اچھا تیری زندگی گزرے گی. تو وہ کہتا ہے من انتا, تو کون ہے؟ اتنا حسین چہرہ, اتنے اچھے کپڑے, اتنی خوشبوؤں میں ڈوبا ہوا, آخر تو کون آدمی ہے جو مجھے خوشخبری سنانے آیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے انا عملک الصالح, ارے بندے میں تیرا وہی عمل ہوں جو نیکیاں کر کر کے تو دنیا میں مرا ہے. آج اللہ نے مجھے یہ شکل عطا فرمائی ہے اور میں تیرا نیک عمل ہوں جو میں تجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. فیقول, اب وہ انسان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے رب اقم الساعہ, رب اقم الساعہ, اے پاک پروردگار قیامت کو ابھی بلا دے. اے اللہ قیامت کو ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنی قبر سے اٹھ جاؤں اور اپنے بال بچوں کو, اپنے اہل و عیال کو جا کے میں بتلا سکوں کہ ہے میرے اہل و عیال, ہے میرے بال بچوں, دیکھو دنیا کے اندر زندگی میں نے کیسے گزاری تھی, کس طرح سے دنیا کے اندر میں شدت و بلاؤں میں تھا, لیکن آج میری نیکیاں, میرے ایمان میرے کام آ گئے. اے میرے بچوں خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے میرے مقدر میں جنت لکھ دیا ہے. اللہ میرے مسلمان بھائیو, اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اس پہلی منزل میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی ان پیاری حدیث کے مطابق
آخرت کی یہی زندگی ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، لیکن اگر وہ روح کافر کی ہوتی ہے، روح کسی بد مذہب کی روح ہوتی ہے، کسی منافق کی ہوتی ہے، کسی بے ایمان اور غیر مسلم کی ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، جب وہ مرنے لگتا ہے، تو فرشتے اترتے ہیں آسمانوں سے، اور کون سے